نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم خير الأمور أوساطها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے قابل صد تقریب بزرگان ملت، برادران اسلام، آپ کے سامنے ایک مختصر سی روایت پڑھی گئی، خیر الامور اوساطها او کما قال، کہ کاموں میں سب سے بہترین کام وہ ہے، یا دوسرا معنی طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ وہ ہے اوساطها، جو میانہ روی اور توازن والا ہو، یعنی جس کام میں اور جس طریقے کے اندر میانہ روی، توازن، بیلنس قائم کیا جائے، بیلنس چیز، وہ کام اور وہ طریقہ سب سے بہترین ہے۔ توازن اور اعتدال کیا ہے؟ اس کو ہم ان ادر ورڈز یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، اس لیے کہ دنیا کا سب سے بہترین متوازن اور معتدل راستہ، میانہ روی والا راستہ، وہ سنت نبوی کا راستہ ہے۔ اس سے بڑھ کر توازن اور اعتدال کسی انسان کے بس میں نہیں، کسی پڑھے لکھے انسان کے بس میں نہیں، کسی تعلیم یافتہ اور انتہائی ترقی یافتہ قوم کے بس میں بھی نہیں ہے۔ دنیا کے سارے فلاسفر، سارے سائنٹسٹ، سارے پڑھے لکھے لوگ بھی مل جائیں تو کسی نظریے میں، کسی اپروچ میں، کسی فکر اور کسی زاویہ پہلو کے اندر وہ توازن قائم نہیں رکھ سکتے جو توازن اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کی تعلیمات میں، آپ کی ایک ایک سنت میں اللہ کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید آپ کی امت مبارکہ کو متوازن اور متوسط امت قرار دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ درمیانی امت ہے، یعنی اس کی تعلیمات معتدل اور متوازن ہیں، لہٰذا اس پر چلنے والی امت بھی متوازن امت ہے۔ عقائد میں توازن ہے، عبادات میں توازن ہے، اعمال میں توازن ہے، اخلاقیات میں توازن ہے، معاشرت میں توازن ہے۔ اس کی چند عام زندگی کی مثالیں، فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ بھی اور پیو بھی لیکن اسراف مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ ایک اور مثال لیجیے، فرمایا ما علی من اقتصد، کہ جس شخص نے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، چاہے وہ ایک شخص ہو، چاہے وہ پوری معیشت ہو۔ آج ہمیں اس اصول کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری اکانومی کا سب سے اہم اصول ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے جائیں۔ یہ بات اللہ کے نبی نے صدیوں پہلے فرما دی۔ اسراف سے منع کیا، تبذیر سے منع کیا، بخل سے منع کیا، اس لیے کہ تینوں غیر متوازن راستے ہیں۔ ایک میں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، ایک میں ضرورت سے کم خرچ کیا جا رہا ہے، اور ایک میں بغیر ضرورت کے خرچ کیا جا رہا ہے۔ اسلامی نبوی معیشت کی بنیاد اس اصول پر قائم ہے کہ ضرورت کے موقع پر ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اسی طرح مثال کے طور پر گفتگو کے اندر توازن ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ بہت زیادہ چیخ کر بھی مت بولو، یہ تو حمار کی طرح، گدھے کی طرح کی آواز ہے جو کہ سب سے ناپسندیدہ آواز ہے، اور اتنا آہستہ بھی مت بولو کہ سننے والے کو تمہاری بات سمجھ میں نہ آئے۔ چال کے اندر توازن ہے، گردن اکڑا کر اور سینہ تان کر متکبرانہ چال سے بھی بچنے کا حکم ہے، اور بیماروں کی طرح، کمزوروں کی طرح، نحیف شخص کی طرح چلنے سے بھی ہمیں منع کر دیا گیا۔ ہر چیز میں توازن ہے۔ نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر توازن ہے۔ زکوٰۃ کتنی ریشو سے دینی ہے، اس کے اندر توازن ہے۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، رمضان کے روزے اگر فرض ہیں تو ان کے اندر توازن ہے۔ علاج معالجہ، اس کے اندر توازن ہے کہ شریعت نے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسے کا بھی حکم دیا کہ اللہ پہ توکل کرو، اور توکل کے معنی یہ ہے کہ سبب کو اختیار کر کے بھروسہ اس ذات پر رکھو
उस सबब पर न रखो। मसलन दवाई खा ली, अब भरोसा अल्लाह की ज़ात पर है कि शिफा अल्लाह देने वाला है। अपने घर को, अपनी दुकान को, अपनी गाड़ी को लॉक कर दिया, अब हिफाजत अल्लाह करने वाला है, हाफिज वो है और हिफाजत वो करने वाला है। इसी तरीके से इंसान एक खेती बाड़ी करता है, किसान है, और एक शख्स बागबां है, वो बीज डाल के आएगा, भरोसा अल्लाह की ज़ात पे करेगा। एक दुकानदार अपनी दुकान ज़रूर खोलेगा, लेकिन रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। एक डॉक्टर अपने मरीज़ का इलाज करेगा, मगर इस यकीन से कि शिफा ना मैं दे सकता हूँ, ना ये मेडिसिन दे सकती है। शिफा देने वाला वही है जो हुआ शाफी है। तो गोया के हमारे अकायद से लेकर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ख़रीदो फ़रोख्त, इल्म हासिल करना, इल्म पे अमल करना, माल कमाना, माल खर्च करना, दोस्ती और दुश्मनी, बीमारी और सेहत, मिलना जुलना, चलना फिरना, खाना पीना, बातचीत, रहन सहन, तमाम की तमाम चीज़ों में हमारे दीन ने दीन और दुनिया और आखरत का हसीन इम्तिजाज ऐसा पैदा किया है कि कोई चीज़ तवाज़ुन से हटी हुई नहीं है। अल्लाह पाक अपनी रहमत से हम सब मुसलमानों को ये समझ नसीब फरमाएं कि चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो मईशत का मैदान हो, चाहे वो माशरत का मैदान हो, चाहे गमी खुशी के लम्हात हों, चाहे वो ईवान बाला हो, चाहे वो मुल्क और फौजदारी का निज़ाम हो, चाहे वो निज़ाम अदलिया हो, हर चीज़ में अल्लाह पाक हमें सुन्नत की पैरवी के मुताबिक तवाज़ुन और एतदाल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सच फरमाया हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खैरुल उमूरी अवसातुहा, के कामों में सबसे बेहतरीन काम मियाना रवि का काम है। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।